اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 1 50 پر 2 یعنی 50 51 52 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی زمانے میں شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے اور 7 سوکھی جو ہے بالیاں ہیں جس کے اندر دانے لگے ہوئے ہیں، ان سوکھی بالیوں نے وہ سوکھی بالیاں جو ہے وہ لپٹ گئی ہیں ہری بالیوں سے۔ اس کی خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھنا چاہا، کسی نے نہیں بتایا۔ بعد میں وہ ساقی جو پہلے قید خانے کے اندر تھا، جو رہا ہونے والا تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کو یاد پڑی، اس کو یاد آیا، خواب کی تعبیر بتلانا بھی اس کو یاد آیا، اور جو خواب کی تعبیر اس نے اس کو بتلائی تھی یوسف علیہ السلام نے، وہ حرف بہر سچا ثابت ہوا، یہ بھی اس کو یاد پڑی۔ تو اس نے شاہ مصر سے کہا کہ ایک بے قصور آدمی ہے جو بڑے ہی علم و فضل والا ہے، بڑے ہی پاکیزگی والا اور بزرگی والا ہے، وہ خواب کی تعبیر ہم کو ایسے سے بتلائے تھے۔ تو فوراً بھیجا اس کو کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر ہی صرف نہیں بتلائی، بلکہ خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس کو کیسے سولو کیا جائے، اور 14 سال کی مصیبت کے بعد جو 15واں سال ہوگا وہ انتہائی خوشحالی کا ہوگا، یہ تمام باتیں جب بتلایا تو شاہ مصر اس کے دل کی جو وحشت تھی وہ دور ہو گیا، دل بالکل مطمئن ہو گیا۔ خواب کی تعبیر سے اور تعبیر کے بتلانے والے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل اور آپ کے مقام و مرتبے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور فوراً اس نے جو ہے پیغامبر بھیج دیا، قاصد بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، یعنی شاہ مصر نے کہا کہ اتنا علم و فضل والا آدمی قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے، لہذا اس کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءه الرسول، جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے مالک کے پاس، بادشاہ مصر کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، یعنی جیسے ہی بلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہ مصر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے قصور کو معاف کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو باعزت بری کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں نکل سکتا۔ سب سے پہلے اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے پوچھو کہ جس بے گناہی کی سزا میں بھگت رہا ہوں اس کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ جو ہاتھ کاٹنے والی عورتیں ہیں ان کا کیا حال ہوا، ان کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے، ان کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی میں باہر نکلوں گا، کیونکہ میں باہر نکلنے کے لیے نکل جاؤں گا لیکن بہت سارے عام لوگ جو مجھ کو مکمل طور پہ نہیں جانتے ہیں ان کے دل میں شبہ باقی رہ جائے گا کہ شاید یوسف بھی اس معاملے میں قصوروار ہے، لہٰذا پہلے اس معاملے کا پورا تصفیہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی میں باہر نکلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا کہ ایسے عزت آدمی کو تم باہر نکال کے لاؤ۔ فلما جاءه الرسول، جب بادشاہ کا بلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، قال ارجع الى ربك، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس جاؤ، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اور ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹ لیا تھا جس کے بعد مجھ کو قید خانے میں آنا پڑا، ان کا کیا معاملہ ہے، پہلے اس کا فیصلہ کراؤ۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے قصور ہوں، اور میرا رب ان کے مکاریوں سے بھی خوب واقف ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میرا معاملہ لوگوں کی نظر میں بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات اڑتی ہے
تو اس کو معاملے کا تصفیہ کرانا چاہیے، اپنی طرف سے جو ہے پاک بے قصوری کا ثبوت بھی دینا چاہیے اور معاملے کی تحقیق بھی کرانا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس بلانے والے کو واپس لوٹا دیا تو بادشاہ کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی واقعی بے قصور ہے۔ اس نے فوراً معاملے کی تحقیق اپنے لیول پہ کرانا شروع کیا، بادشاہ تھا، اپنے لیول پہ کرانا شروع کیا کہ جلدی جو یوسف کے معاملے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں جلدی ان کو لے کر کے آؤ۔ اس نے فوراً ان تمام عورتوں کو بلایا جن عورتوں کو تقیہ والے دعوت میں مدعو کیا گیا تھا، جن کے ہاتھ میں چھری تھا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ہاتھ کاٹ لیا تھا، ان تمام عورتوں کو بلایا اور تمام عورتوں کو بلانے کے بعد ان کی گواہی طلب کی۔ لیکن گواہی طلب کرنے سے پہلے دیکھیے بادشاہ مصر نے خود کہا، بادشاہ مصر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قال، بادشاہ مصر نے کہا ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو ورغلایا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بادشاہ مصر کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ یوسف کو ان عورتوں نے ورغلایا تھا، لیکن چونکہ اس معاملے میں بڑے بڑے جو ہے سردار قسم کے لوگ، امیر قسم کے لوگ شریک تھے، تو بادشاہ نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر معاشرے کے بڑے بڑے لوگ اگر گناہوں میں یا غلطی میں یا خطا میں ملوث ہوتے ہیں تو لوگوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا بہت ہی کم ترین درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک فاطمہ نام کی عورت نے، مخزومیہ عورت نے چوری کی، اور وہ بڑے اونچے خاندان کی تھی، بڑے اونچے خاندان کی تھی۔ اس نے چوری کی تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لگ کر کے تھے، کہا کہ ذرا سا سفارش کر دیجئے، بڑے گھرانے کی عورت ہے، کیسے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ جب بڑے لوگ اگر غلطی کرتے تھے تو اس کو اتنا بہت لائٹ لیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کمزور غلطی کر دیا تو اس کے اوپر سبھی پل پڑتے تھے، سامنے بھی ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پیچھے بھی ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس زمانے میں اسی لیے لوگ ہلاک ہوئے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ کہا وہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے، جن کے ایمان انتہائی کمزور ہیں، جو غلطیوں کو اگر ہمارے سماج و معاشرہ کا ہے تو تعصب کی بنیاد پر، یا پھر پیسے والا ہے تو پیسے والے کو دیکھ کر کے کہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا اپنے پرائے ہیں وہ سامنے رکھ کر کے غلطی والے کی غلطی کو بھی اگر وہ چھپاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کنت فاطمۃ بنت محمد لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدها، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ جو بیماری ہے آج بھی پائی جاتی ہے، آج بھی ہمارے سماج و معاشرے میں اگر ذرا سا پیسے والا ہے، عزت والا ہے، تو اس کی غلطیاں بھی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور چھوٹے لوگوں کی غلطیاں تو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے رائے دیتا ہے، ہر آدمی رائے دیتا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس کو بدلنا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کوئی منافق نہیں ہیں، ہم کوئی جو ہے دوسرے جو ہے کافر اور مشرک نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے اندر غیرت ہونی چاہیے ایمانی، اور اگر اصلاح کی بات ہو تو پہلے اصلاح اپنے گھر سے ہونی چاہیے، باہر پہلے اصلاح نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے۔ تو بادشاہ مصر نے جو کہا ڈائریکٹ گواہی لینے سے پہلے ان عورتوں سے جو اپنے ہاتھ کو کاٹ لی تھی کہ اذ راوتن یوسف عن نفسی، تم لوگوں نے یوسف کو جو ورغلایا تھا تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بادشاہ مصر کو بات معلوم تھی، لیکن چونکہ بڑے بڑے جو رؤوسا تھے، امیر تھے، وہ لوگ ان کی بیویاں اس میں ملوث تھی، تو وہ بھی خاموش ہو گیا، اس نے اس معاملے کی تحقیق نہیں کرائی۔ لیکن اب جب معاملہ یہ آیا کہ معاملہ جو ہے پوری حکومت کا ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام اپنے علم و فضل کے اعتبار سے تمام کے اوپر فائق ہو گئے، تو اب اس مجبور ہو گیا اس معاملے کی تحقیق کرانے کے لیے، اس معاملے کی تفتیش کرانے کے لیے تمام عورتوں کو اس نے جمع کیا، بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورغلایا تھا، تم لوگوں نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے، کیا معاملہ ہے ذرا بتلاؤ۔ قلنا، تمام عورتوں نے کہا، اب چونکہ عورتوں نے دیکھ لیا کہ معاملہ بڑا نازک ہو گیا ہے،
یوسف علیہ السلام بالکل جو ہے اس معاملے کو تمام لوگوں تک اور حکومت وقت تک کھینچ کر کے لے آئے ہیں. اب سامنے سچ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، حالات بہت نازک ہو گئے ہیں. تو تمام عورتوں نے کہا حاش للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، یوسف کے اندر ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی. اس نے میلی آنکھ سے بھی ہم لوگوں کو نہیں دیکھا. وہ تو انتہائی پاک باز اور بڑا ہی پارسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، بڑا برگزیدہ بندہ ہے. اس کی طرف سے ہمارے لیے کوئی غلطی نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے ہی اس کو اکسانے کی کوشش کی، ہم لوگوں نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی، ہم لوگوں نے ہی اس کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی. تمام عورتیں جو اس دعوت میں شریک ہوئی تھی، جب ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حق میں دعوت دے دی، یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے دی، تو یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اب وہ آگے آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے ان تمام معاملات میں یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا نام تو لیا لیکن زلیخا کا نام نہیں لیا، حالانکہ زلیخا ہی مین مجرم تھی. اس نے ہی سب سے پہلے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے، اس نے ہی سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس نے ہی سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو شوہر عزیز مصر تھا وہ یوسف علیہ السلام پر احسان کیا ہوا تھا، وہ بڑا ہی ایماندار آدمی تھا اور یوسف علیہ السلام اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے. لہٰذا زلیخا کا نام لینے کے بجائے ان تمام ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا نام لیا، کیونکہ گناہ میں وہ بھی شریک تھی. تو جب ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے دی اور کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں، پاک باز ہیں، تو اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے پاس بھی اب کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے فوراً کہا، اللہ فرماتے ہیں قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق واضح ہو گیا ہے، اب تو سب کو معلوم ہو گیا کہ یوسف بالکل بے قصور ہیں، بالکل پاک باز ہیں، تو اصل قصوروار ہم ہیں. اس نے کہا انا راودته عن نفسه، میں نے ہی اس کے اوپر ڈورے ڈالے تھے، میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا، میں نے ہی اس کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، میں نے ہی اس سے اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہتی تھی. انه لمن الصادقین، یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی تقصیر نہیں ہے. اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی بریت اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی تمام لوگوں کے سامنے جب آ گئی، تب یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے برملا کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے یہ تمام پروسیجر اس لیے کیا، میں اس لیے ان تمام معاملات کی تحقیق کرانا چاہتا تھا تاکہ میرے محسن جو عزیز مصر ہے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ یہ تمام معاملہ ان عورتوں کی طرف سے ہے. اور میں نے یہ تمام معاملہ اس لیے بھی کیا اور تمام باتوں کی تحقیق اس لیے بھی کرائی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو خائن ہوتے ہیں، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے. یہاں پر دو باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام انتہائی پیغمبرانہ صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دم مشکل سے مشکل حالات میں، جبکہ 9 سال قید خانے میں رہ چکے تھے، اب نکلنے کا وقت تھا تو بلاوا آ گیا، نکلنے کا پروانہ مل گیا، پھر بھی نہیں نکلے اور انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ سب سے پہلے حق کو واضح کیا اور باطل کا بطلان کیا. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی چال باز کیوں نہ رہیں، ان کی چال بازی کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ امانت دار، دیانت دار، حق پرست اور سچے لوگوں کو ہر دور میں غالب کیا ہے اور کرتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے اسی صبر و ضبط اور پیغمبرانہ صفت کی تعریف کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں کہا، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یہ جو صحیح البخاری ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنے دن جیل خانے کے اندر رہتا، لو لبست فی السجن کما لبس یوسف، جتنے دن یوسف قید خانے میں رہے اگر میں اتنے دن قید خانے میں رہتا، لأجبت الداعیہ، تو جیسے ہی مجھ کو بلانے کے لیے آتا میں فوراً نکل جاتا. حالانکہ یوسف نکلے نہیں، یوسف نے صبر کیا اور اپنے آپ کو پاک، سچا اور پاکیزہ ثابت کر کے باہر نکلے. لیکن میں اگر وہاں پر رہتا تو میں صبر نہیں کر پاتا، میں نکل جاتا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل دو بات بتلانا چاہتے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری اپنی انکساری، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل، لیکن اپنی انکساری دکھلانا چاہ رہے ہیں.
یہاں اپنی انکساری نہیں دکھائی جاتی ہے، یہاں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو سراسر ایمان کے منافی ہے، سراسر ایمان۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر ایک داعی کی حیثیت سے ہوں، میں یہ کمزوریاں اپنے سماج و معاشرے کے اندر دیکھ رہا ہوں، ان کمزوریوں کو دور کرنا یا جو لوگ ان کمزوریوں میں مبتلا ہے ان کو ان کے حقیقت حال سے واقف کرانا تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کوتاہیوں کو اپنے اندر سے ختم کیا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قید خانے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر و ضبط کے مینار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو صبر کیا اس کی مثال اس روئے زمین پر جب سے دنیا ہے ملنی مشکل ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انکساری کو ظاہر کیا۔ انسان کو ہمیشہ منکسر المزاج بن کر کے رہنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، ہم اپنے سامنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں اور جو سامعین ہیں وہ اپنے سامنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ منکسر المزاج بن کر کے رہنا یہی دراصل انبیاء کی صفت ہے، اور یہی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتلانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔